اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی ہے۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، جب سب حاضر ہو کے کانپ رہے تھے، اجریاں پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، گڑھے کھودنے والے، گلے میں کپڑا ڈالنے والے قطاروں میں تھے، سب کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ تو زبان نبوت سے کیا جملے نکلے؟ اللہ اکبر، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم آزاد ہو۔ آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اللہ، پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کا، عثمان بن طلحہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، اس کو بلایا گیا۔ ایک دن حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو کھولوں، اندر جاؤں اور نوافل ادا کروں۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ آج حضور جب فاتح بن کر آئے، فرمایا بلاؤ آج عثمان بن طلحہ کو، کانپتا کانپتا ہے، فرمایا لاؤ چابی، پیش کر دیں۔ تالا کھولا، نوافل ادا کیے، پھر تالا لگایا۔ اب صحابہ منتظر تھے، عثمان بن طلحہ کو تو چابی ملنی نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی یہ مقدر میرا جاگے گا، عمر فاروق چولی پہ لائے کھڑے تھے، عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میرا ستارہ اوج پہ پہنچ جائے، علی المرتضیٰ کو بھی ناز تھا، سارے منتظر تھے، لیکن حضور فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ کانپتا ہوا ایک سمت کھڑا تھا، فرمایا یہ لو چابی، تو نے تو نہیں دی تھی، میں عطا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا عثمان بن طلحہ قیامت تک تیرے سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے گا، اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے۔ تو پھر اس نے کہا یہ خلق، اللہ اکبر، تیری تک کے ادامانی میں مرید ہو گئے، پھر وہ حضور کا غلام بن گیا، اور اس کی نسلوں میں آج تک وہ چابی موجود ہے۔ یہ حضور کا کردار تھا۔ یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے اور یہ داستان تو بڑی طویل ہے۔ وہ کیا کیا، کسی نے کہا تھا سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، لیکن بہرحال حضور نے آزادی دے دی، لیکن چند اشخاص تھے جن کے بارے میں حضور نے سخت حکم دیا، ان میں سے کعب بن زہیر بھی تھا۔ یہ شاعر تھا، ہجف کہا کرتا تھا، ابن خطل، یہ دوگر اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ کعب بن زہیر کے بارے میں حکم ہوا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ باقی فرمایا جو حرم میں آئے معاف کر دو، جو دروازہ بند کر دے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معاف کر دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو، امان مانگ لے اسے امن دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، ضعیفوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی، فرمایا نہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، یہ حرم کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا، حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا، کعبے کے پردوں میں لپٹ جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اور ابن خطل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، جب حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، صحابہ نے بتایا حضور ابن خطل چھپا ہوا ہے، تو میں نکالو اس کو اور یہی قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن خطل کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے، اس کا گندا خون یہاں نہ بہتا، لیکن کہا یہی قتل کرو، دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک ضابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے، جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو۔ اب ابن قتل قتل ہو گیا، دہائی مچ گئی، باقی بھاگ گئے۔ یہ جو کعب بن زہیر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا، اس کا بھائی غلام تھا، اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈر تو بڑے سخت ہیں، لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پہ خود چل کے آ جا، تو معافی تو مانگ کے دیکھ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا کب تک چھپے گا، گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ وہ تو حد ہی کراں تا بکراں ہے، کہاں پہنچے گا؟ رات کا اندھیرا تھا، صحن حرم میں حضور بیٹھے تھے، یہ کعب بن زہیر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور نقاب اڑا ہوا ہے، کہا حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں
اور وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ آقا مسکرا دیے، فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کعب جو کل کعب تھا اب حضرت کعب بن گیا، ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کہا بندہ نواز جس زبان سے حجب کہا کرتا تھا اجازت ہو تو اس سے نعت نہ کرو؟ کہا نہیں نہیں کعب ذرا ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا، حضور بیٹھ گئے، اب کعب ممبر پہ چڑھے۔ سنیے حضرت کعب نے کیا کہا، کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک معافی نامہ لے کر آیا تھا، اور مجھے یہاں آ کر پتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔